खुदाबंद ने हम सब के गुनाह उसके सर डाल दिए। जब यूसुफ ने बुलंद आवाज में पुकार के कहा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यूसुफ ने ये जानकर अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। सिपाहियों ने पीने के लिए सिरका पेश किया और ठट्ठा मार के कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। यूसुफ ने सिरका पिया और कहा, ऐ बाप, सब तमाम हुआ, मैं अपनी रूह तुम्हें सौंपता हूँ। खुदावंद ने सर झुकाकर दम दे दिया। फिर यूसुफ मर चुका, सूरज ढक गया, जमीन दरस गई और हैकल का पर्दा बीच में से फट गया। जिस रूमी सूबेदार ने ये मंजर देखा तो उसने कहा कि बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था, खुदा का बेटा था। और इस तरह यूसुफ अपने खाली की हकीकी से हमेशा हमेशा लिए जा मिला। इसके बाद रूमी सिपाहियों ने उन दोनों डाकुओं की टांगें तोड़ी जो एक के बाद एक अलग अलग सलीबों पर मस्तूब हुए थे और दम तोड़ चुके थे। जब सिपाहियों ने देखा कि यूसुफ मर चुका है तो उसकी टांगें न तोड़ी, लेकिन उनमें से एक सिपाही ने भाले से यूसुफ की पसली छेदी, वहां से खून और पानी निकला। ये सब बातें इसलिए हुई कि किताब मुकद्दस की बात पूरी हो सके कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी और जिसे उन्होंने छेदा है उस पर वो नजर डालेंगे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि दो पुख्ता ईमान रखने वाले आगे बढ़े। उसमें से एक यूसुफ था और दूसरा निकोदेमुस। उन्होंने यूसुफ की लाश को उतारा और ले गए और उसके बाद उन्होंने एक खुशबूदार कपड़े में लाश दफनाया और एक नई कब्र में रखा। तब यहूदियों के कहने पर कब्र पर मुहर लगाकर उसको बंद कर दिया गया। रूमी सिपाही कब्र का पहरा देने लगे। ठीक 3 दिन के बाद एक जबरदस्त जलजला आया और खुदा के फरिश्ते ने कब्र के दरवाजे पर का भारी पत्थर हटा दिया। रूमी सिपाही खौफजदा होकर कांपने लगे और भाग गए। तब यूसुफ के शागिर्द बाहर आए और हटे हुए पत्थर को देखा तो बहुत हैरान हुए। अचानक उनके सामने 2 शख्स बराक पोशाक पहने आकर खड़े हो गए। वो बोले, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो, उसने तुमसे पहले भी कहा था कि वो गुनहगार लोगों के हाथों पकड़वाया जाएगा, मसलूब होने के 3रे दिन फिर जी उठेगा। अब शागिर्दों को उसके कहे अल्फाज याद आए। उसी शाम यूसुफ अपने शागिर्दों के साथ हो लिया और उनके दरमियान खड़ा होकर कहने लगा, तुम्हारी सलामती हो। वो तो घबरा गए, वो समझे कि किसी रूह को देखते हैं। यूसुफ ने कहा, मेरे हाथों और पांव को देखो, मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। जैसा मुझ में देखते हो सब वैसा ही हुआ है जैसा मैंने कहा था। वो बातें जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थीं, जितनी बातें मूसा के तौरेत, नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरे बाबत लिखी हैं, पूरी हो जाएंगी। और यरूशलेम से लेकर तमाम कौमों में तौबा और गुनाहों के माफी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन सब बातों के गवाह हो। बहुत से लोगों ने यूसुफ को यहाँ वहाँ देखा। इस तरह यूसुफ ने अपने जिंदा होने यानी फिर से जी उठने का सबूत दे दिया। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि जाओ और सारी दुनिया में जाके अंजील की मनादी कर दो। 40 दिनों के बाद यूसुफ ने अपने शागिर्दों से कहा कि जब रूहुल क़ुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। तब सफेद पोशाक पहने 2 मर्दों ने उनसे कहा कि तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देख रहे हो? हाँ, क्यों देख रहे हो? यही यूसुफ जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने जाते देखा है। तब यूसुफ के शागिर्द जगह जगह जाकर मनादी करने लगे, बपतिस्मा देने लगे
یہ کہتے ہوئے کہ نجات دلانے والا یوسف مردوں میں جی اٹھا ہے، مقدس مذہبی کتابوں سے مثالیں دے دے کر کہ کیسے آدم کے ذریعے گناہ اور موت آئے، مگر اب یوسف کے ذریعے معافی اور موت سے بچ کر ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ خداوند کی کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ آسمان کھلے گا اور یوسف ایک فاتح بادشاہ ہو کر اور راست باز منصف ہو کر لوٹے گا۔ اس کی پوشاک پر یہ نام لکھا ہوگا، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑے پر سوار اس کے پیچھے پیچھے چلیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بھی چلیں گے جو یوسف پر ایمان لائے اور اسے اپنا خداوند مانا۔ جیسا کہ زکریا نبی نے کہا تھا، یوسف کوہ زیتون پر کھڑا ہوگا اور پہاڑ 2 حصوں میں پھٹ جائے گا اور یوسف ساری زمین پر حکومت کرے گا۔ جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان پھر سے قوموں کو گمراہ کرنے کے لیے نکلے گا، لیکن خداوند کی طرف سے آگ اٹھے گی، شیطان کے پیچھے چلنے والوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ آخر شیطان کو جو دھوکے باز ہے آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا اور وہاں وہ دن رات ہمیشہ ہمیشہ تک تڑپے گا۔ پھر ایک سفید تخت کے سامنے چھوٹے بڑے سبھی مردوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں نہ لکھا ہوگا اس کو آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ لیکن نئے آسمان اور نئی زمین پر خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہوگا، وہ ان کی آنکھوں سے آنسو پوچھ ڈالے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں گی اور پھر رات نہ ہوگی۔ کوئی چراغ اور سورج کی روشنی کا محتاج نہ ہوگا، کیونکہ خداوند کی عظمت اور براہی روشنی ہوں گے، تو یہی عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ اور جنہوں نے اپنی زندگی خدا کے بتائے ہوئے راستے پر گزاری ہے، بے سہاروں کو سہارا دیا ہے، غریبوں کے آنسو پوچھے ہیں، وہ خدا کے قریبی بندے کہلائیں گے۔ اور زندگی کا درخت وہاں ہوگا اور انسانیت پہ لعنت نہ ہوگی۔ یوسف کہتا ہے، جو بھی پیاسا ہے آئے اور آب حیات مفت میں پائے۔ دیکھو میں جلد آنے والا ہوں، آمین۔ برکت ہو ان پر جو میرا کلام مانتے ہیں، میرا کلام سنتے ہیں اور میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی انہی کی ہے اور ان پر کوئی سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ موت سے زندگی میں پہنچ جائیں گے۔ یہی ہے آپ کے لیے خدا کی کہانی۔ ابھی آپ نے دیکھا خداوند خالق آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ آپ اسے جان سکتے ہیں اور اس کے منصوبوں کو بھی جو آپ کی زندگی کے لیے ہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ صرف اس کی عبادت ایک ہی خدا جان کر کریں، کیونکہ جیسے آدم اور حوا گنہگار بن گئے، ویسے ہی ہم سبھی اپنی زندگی خداوند کے بغیر گزارنے سے گنہگار ہیں۔ اگرچہ آپ نے خداوند کے سبھی حکموں کو مانا اور صرف ایک حکم کی تعمیل نہیں کی تو آپ مجرم ٹھہرے۔ آپ کتنے ہی مذہبی کیوں نہ ہوں، کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کیے ہوں، آپ خدا کی پاسائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن خداوند آپ کی بے چارگی کو جانتا ہے اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو آپ کی سزا خود اٹھانے اور آپ کے لیے مرنے کے لیے بھیجا۔ بائبل بتاتی ہے کہ گناہ کی اجرت موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہے ہمارے خدا یسوع مسیح کے ذریعے ہمیشہ کی زندگی۔ نجات ایک تحفہ ہے، اسے اچھے کاموں سے نہیں پایا جاتا تاکہ کوئی ڈینگ نہ مارے۔ خدا روح ہے اور اس کا کلام سننے کے لیے ہمیں بھی روحانی بننا ہوگا۔ اس لیے آپ کو اپنی زندگی میں داخل ہونے کی دعوت یسوع کو دینی ہوگی تاکہ وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے۔ اگر آپ خدا کے فرزند بننا چاہتے ہیں، یسوع آپ کا شفیع ہے، تو ابھی خداوند سے باتیں کریں اور اپنے من میں بولیں یا میرے ساتھ دہرائیں، ارے خداوند، میں اقرار کہ میں نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے اور تجھ سے بغاوت کی ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے یسوع کو میرے گناہوں کے عوض صلیب پر دکھ اٹھانے، قربان ہونے دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ یسوع میری زندگی میں آ جائے
اور میرا نجات دہندہ اور مالک بن جائے۔ یسوع تیرا شکر ہو کہ تو میری زندگی میں آیا ہے، آمین۔ اگر آپ نے ابھی اس دعا میں شمولیت کی اور آپ خدا کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو 3 باتیں کرنی ہوں گی۔ پہلی بات، خدا کے ساتھ دعا میں اکثر بات کرتے رہیے۔ دوسری بات، اس کی آواز سننے کے لیے اس کے کلام پاک کا مطالعہ کیجیے۔ تیسری بات، ایک اچھا گرجا گھر ڈھونڈیے جہاں لوگ خدا اور اس کے کلام سے پیار کرتے ہوں، تاکہ آپ خدا کو اور بہتر طور پر جان سکیں اور پہچان سکیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہیں تو ہمیں اس پتہ پر خط لکھیں: گاڈز اسٹوری، PO Box 1800 ہیمٹ، کیلیفورنیا 92546 USA۔ خط ملنے پر ہم آپ کو مفت کتابچہ بھیجیں گے۔